کبھی تم نے محسوس کیا ہے کہ تمہاری دعائیں دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹ آتی ہے؟ تم رو رو کر مانگ مانگ کر تھک جاتے ہو مگر جواب نہیں آتا۔ تمہارے دل میں ایک بے بسی سی چھا جاتی ہے۔ تم سوچتے ہو کہ شاید تمہاری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مگر حقیقت یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کی دعا رد نہیں کرتا، وہ صرف اس کے وقت کو بدل دیتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ بہتر عطا کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ دعا کی تاخیر مایوسی نہیں، اللہ کی تدبیر ہے۔ جب تم اللہ سے کسی چیز کی دعا کرتے ہو اور وہ فوراً نہیں ملتی، تو سمجھ لو کہ اللہ تمہیں انتظار کے امتحان سے گزار رہا ہے۔ انتظار ہمیشہ تکلیف دہ ہوتا ہے، مگر یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب اللہ تمہارے دل کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ وہ تمہارے صبر کو بڑھا رہا ہوتا ہے تاکہ جب وہ تمہیں اپنی نعمت دے تو تم اس کی قدر جان سکو۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، سورۃ البقرہ 216، ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ یہ آیت دراصل ہر اس دل کے لیے ہے جو مایوس ہو چکا ہے، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعا ضائع ہو گئی ہے۔ اللہ تمہاری دعاؤں کو ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ صرف انہیں اس وقت کے لیے محفوظ کر لیتا ہے جب وہ تمہارے لیے بہترین انجام لکھ چکا ہو۔ کبھی کبھی دیر اس لیے ہوتی ہے کہ تمہاری طلب ابھی کمزور ہے۔ اللہ تمہیں انتظار میں رکھتا ہے تاکہ تمہاری دعا سچی بن جائے۔ ابتدا میں تم صرف زبانی دعا کرتے ہو، مگر جب وقت گزرتا ہے تو وہ دعا دل سے نکلنے لگتی ہے۔ جب دل کی گہرائیوں سے نکلی ہوئی دعا آسمان کو چھوتی ہے تو اللہ فرماتا ہے، اب وقت آ گیا ہے کہ میں اپنے بندے کی پکار کا جواب دوں۔ دعا کی تاخیر تمہیں مضبوط بنانے کے لیے ہوتی ہے، توڑنے کے لیے نہیں۔ اللہ چاہتا ہے کہ تم اپنی دعا سے جڑے رہو، کیونکہ دعا بندے اور رب کے درمیان ایک ایسا رشتہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب ناممکن ممکن بنتا ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ تم کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے پوری کوشش کرتے ہو، مگر ہر در بند نظر آتا ہے۔ تمہارے دل میں ایک سوال اٹھتا ہے، آخر اللہ مجھے دیکھو نہیں رہا؟ لیکن جب وہی چیز اچانک ایک دن آسانی سے تمہارے سامنے آ جاتی ہے تو تم حیران رہ جاتے ہو کہ یہ کیسے ہو گیا۔ یہی لمحہ ہوتا ہے جب تمہیں سمجھ آتا ہے کہ اللہ نے پہلے ہی کچھ بڑا لکھا تھا، بس وقت ابھی نہیں آیا تھا۔ اللہ کبھی جلدی نہیں کرتا، مگر وہ ہمیشہ بروقت ہوتا ہے۔ وہ اس وقت عطا کرتا ہے جب تم تیار ہو جاتے ہو، جب تمہارا دل اس نعمت کو سنبھالنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ اللہ تمہارا دکھ دیکھتا ہے، جب تم راتوں کو جاگ کر رو رہے ہوتے ہو، جب تمہارے آنسو تکیے میں جذب ہو جاتے ہیں، جب تم بول نہیں سکتے مگر دل سے دعا کرتے ہو، تو جان لو تمہارے یہ آنسو ضائع نہیں جا رہے۔ رسول اکرم نے فرمایا، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، اللہ حیا کرتا ہے اس بندے سے جو ہاتھ اٹھا کر دعا کرے کہ اسے خالی لوٹا دے، یعنی اللہ شرماتا ہے اپنے بندے کو خالی واپس بھیجنے سے۔ تو اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہوئی تو یقین رکھو کہ وہ لکھی جا چکی ہے، بس اللہ اسے ایک خوبصورت وقت پر ظاہر کرے گا۔ اللہ کا پلان تمہارے پلان سے بڑا ہے۔ تم ایک چیز مانگ رہے ہوتے ہو کیونکہ تم سمجھتے ہو کہ یہی تمہارے لیے بہتر ہے، مگر اللہ وہ سب جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ کبھی وہ تمہاری دعا پوری نہیں کرتا کیونکہ وہ تمہیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے۔ مثلاً تم کسی انسان سے رشتہ مانگ رہے ہو مگر وہ نہیں ہو پاتا، تم ٹوٹ جاتے ہو، رو لیتے ہو، مگر چند مہینے بعد تمہیں احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے تمہیں غلط راستے سے بچا لیا۔ یہی اللہ کا کچھ بڑا لکھ دینا ہے۔ وہ تمہیں وہ نہیں دیتا جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے بہتر ہوتا ہے۔ جب تم ٹوٹ جاتے ہو اللہ تمہیں جوڑتا ہے۔ جب زندگی میں سب راستے بند ہو جائیں اور دل کہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، بس اسی لمحے اللہ کا کرم اترتا ہے۔ وہ تمہیں بتاتا ہے کہ میرے بندے، ناممکن تمہارے لیے ہے، میرے لیے نہیں۔ یاد رکھو، اللہ جب نہیں کہتا ہے تو وہ تمہیں مایوس کرنے کے لیے نہیں کہتا، بلکہ تمہیں کسی بہتر ہاں کی طرف لے جانے کے لیے کہتا ہے۔ صبر کا انعام بڑا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک وہ بندہ سب سے خاص ہوتا ہے جو ٹوٹنے کے باوجود دعا مانگنے سے باز نہیں آتا۔ جب سب کچھ چھن جائے پھر بھی زبان پر الحمدللہ ہو تو یقین کرو اللہ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر لکھا ہے۔ قرآن کہتا ہے، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا۔ اللہ اس کے لیے ایسا انعام رکھتا ہے جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ تمہاری دعا بھولتا نہیں۔ تمہارے لبوں سے نکلی ہوئی ہر دعا، ہر فریاد، ہر آنسو، سب لکھ لیا جاتا ہے۔ اللہ کے پاس کوئی دعا گم نہیں ہوتی، وہ تمہیں تمہارے گمان سے بڑھ کر دیتا ہے۔ کبھی تمہاری دعا تمہیں دنیا میں پوری ہو جاتی ہے، کبھی وہ آخرت کے لیے محفوظ کر لی جاتی ہے، اور کبھی اس کے بدلے میں اللہ کسی مصیبت کو تم سے دور کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھو، اگر تمہاری دعا ابھی پوری نہیں ہوئی
تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے انکار کیا ہے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ وہ تمہارے لیے کچھ ایسا لکھ چکا ہے جو تمہاری سوچ سے بڑا ہے۔ ایک لمحہ شکر کا، کبھی رک کر سوچو، اگر وہ سب کچھ تمہیں مل جاتا جو تم نے مانگا تھا تو شاید آج تم اس مقام پر نہ ہوتے جہاں اللہ نے تمہیں پہنچا دیا ہے۔ بہت سی ناممکن دعائیں دراصل محفوظ دعائیں تھیں۔ اللہ نے انہیں اس لیے مؤخر کیا تاکہ تمہیں تمہارا مقدر ملے، تمہاری اصل خوشی۔ نتیجہ، ناممکن صرف تمہاری نظر میں ہوتا ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ جب تم سوچتے ہو کہ اب سب ختم ہو گیا تو عرش کے اوپر سے آواز آتی ہے، میرے بندے ابھی نہیں، میں نے تیرے لیے کچھ بہتر لکھا ہے۔ تو مایوس مت ہو، اپنی دعا جاری رکھو۔ جو چیز تمہارے لیے مقدر ہے وہ تمہیں ملے بغیر نہیں رہے گی، اور جب وہ وقت آئے گا تم کہو گے، اللہ، تو نے جو لکھا وہ میری سوچ سے کہیں بہتر تھا۔ اختتامیہ، دعا مانگتے رہو چاہے حالات تمہارے خلاف کیوں نہ ہوں، کیونکہ دعا بندے کی کمزوری نہیں بلکہ اس کا ایمان ہے، اور ایمان یہی کہتا ہے جب دعا ناممکن لگنے لگے تو سمجھ لو اللہ کچھ بڑا لکھ چکا ہے۔